الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم اور دوستو، نبی علیہ السلام ہم سب کے پورے کائنات انسانیت کے جو نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین کو مکمل کیا، اور نبیوں کا بھی سلسلہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ نبی علیہ السلام کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہو۔ نبیوں میں محمد رسول اللہ پر اللہ نے نبوت کو بند کر دیا، اور دین کو محمد رسول اللہ کے دین کے اوپر سارے دینوں کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا۔ ایک ہی دین جو اسلام، مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام دین ہی قیامت تک کے انسانوں کو اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ دین ہوگا وہ انسان کامیاب ہے، اور جس کے بعد اسلام نہیں ہوگا وہ انسان دنیا میں تو خیر لیکن آخرت تو بربادی ہے، اور دنیاوی زندگی میں دنیا چاہے جتنی بھی حاصل کر لے، دنیا میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ان سارے اشیاء کا حساب بھی ہوگا اور اس پر عذاب بھی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو دین اسلام پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین پر انسانوں کے کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے ذریعے اترا، اسلام، شریعت، یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس دین کو اپنا لیا اور اس دین اور اسلام پر، شریعت پر اپنے آپ کو چلا لیا تو نفع میں تم ہی ہوگے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا بھی اسی لیے کیا ہے کہ تم اس دین پر اپنے آپ کو چلائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں تیسرے رکوع میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے تم اس دین کو اپناؤ، اور عبادت جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو، اور عبادت والی زندگی گزارو، اعمال صالحین والی زندگی گزارو۔ کس لیے؟ کہا کہ پھر تم جب ایسی زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں آخرت میں جہنم سے بچائیں گے، اور جب تم ایسی زندگی گزارو گے تو تمہارے ارد گزارنے پر دنیا میں تمہاری زندگی تقوی والی زندگی ہوگی اور خوف والی زندگی ہوگی۔ تقوی اور خوف کے ساتھ جب تم دنیا میں جیو گے تو آخرت میں تمہارا ہی انجام بہت بہتر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک طرف دنیا کی حقیقت کو بھی بتلا دیا، ایک طرف آخرت کو بھی بتلا دیا، قبر عذاب ان ساری چیزوں کو بھی بتلا دیا، حساب کتاب، حشر اور حشر کا میدان، اور پھر جنت، جہنم، پل صراط، ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب ان چیزوں کو صرف سن کر انسان یہ سمجھے کہ یہ کوئی
سنی سنائی ہوئی اور یہ سب باتیں ہیں، یہ سب سنتے آ رہے ہیں، اور اگر انسان پھر بھی ان چیزوں سے غافل رہے تو پھر یہ انسان کی نادانی ہے، انسان کی بیوقوفی ہے، انسان کی کم علمی ہے کہ انسان کو حقیقت کا بھی علم معلوم ہو جائے، حقیقت کا پتہ لگ جائے، اور پھر بھی یہ انسان اس کو اپنے ذات سے، دل سے، اپنے آپ کو اس پر باقی رکھنے کے بجائے ان ساری چیزوں سے دور رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی اور خوب زیب و زینت کے ساتھ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی، خوب میک اپ کیا ہوا، خوب سجا ہوا، خوب جسمانی اعتبار سے جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا، آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے چہرے کو پھیر دیا، پھر اس طرف آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پھر وہ آ کر کھڑے ہو گئی، نبی علیہ السلام نے پھر اپنے چہرے کو پھیر دیا، پھر تیسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے وہ آ کر کھڑے ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نہیں دیکھا، جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام آگے بڑھے، جبرائیل امین بھی ساتھ میں، آگے بڑھنے کے بعد جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ تمہیں پتہ یہ عورت کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ عورت دنیا ہے، اور یہ دنیا اس نے اپنے آپ کو خوب سجا کر، سنوار کر اور خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، جبکہ یہ ایک بوڑھی ہے، عمر رسید ہے، بوڑھی عورت ہے، اور اس نے اپنے آپ کو سجا کر، سنوار کر اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کیا، اچھا ہوا آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو اس کے بدلے اللہ آپ کے امت کو ہلاک کر دیتا۔ اب بتاؤ، وہ دنیا جس سے نبی علیہ السلام نے منہ موڑ لیا، وہ دنیا جس سے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اس کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اس دنیا کو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا پسند نہ کیا ہو، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دیکھ لیتے تو ہمارا کیا بنتا ہوتے؟ وہی دنیا آج ہمارے سامنے ہے، اور وہی دنیا آج پورے انسان دنیاوی اعتبار سے جو زندہ ہے ان کے سامنے ہے، اور آ کر ان سب کو للچا رہی ہے اور اپنی طرف بلا رہی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہی دنیا نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہی دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ کر، اپنی طرف بلا کر اپنے آپ کی دعوت دے رہی ہے، لہذا انسان بھی پھر اس دنیا کی طرف اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو اس کے پیچھے کر دیا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو، اپنی پوری قوت کو لگا کر انسان اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنے آنکھ کی طاقت لگا رہا ہے، اپنے کان کی طاقت لگا رہا ہے، اپنی زبان کی طاقت لگا کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنے مال کی طاقت لگا کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنے جسم کی طاقت لگا کر انسان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لہذا انسان رات دن اس کی اپنے دل و دماغ میں فکریں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر وقت یہ انسان اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جبکہ وہ دنیا حقیقت میں فرمایا کہ وہ انسان کو برباد اور ہلاکت کرنے والی ہے۔ انسان کے لیے اس کی طرف بڑھنا، انسان کا اس کی طرف بھاگنا، اور انسان کا اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا، یہ انسان کے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرنا ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا آ گئی، جس کے دل میں دنیا بیٹھ گئی، جس کے دل و دماغ اور فکروں میں، سوچ میں، انسان کے ہر لمحے، اس کے پورے جسم کے رگ رگ میں دنیا آ گئی، تو وہ انسان کو اعمالوں میں، عبادتوں میں لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی نہیں آتا، پھر وہ انسان کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، تنہائیوں میں کچھ اور ہوتی ہے اور مجمع میں کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، روڈ اور مارکیٹ میں اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، کاروبار میں کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر اپنے ذات سے وہ اپنی جگہ کچھ اور ہوتا ہے، لہذا یہ انسان پھر ایک سطح پر ایمان والا بن کر نہیں رہ سکتا، کیونکہ دنیا بھی دل میں ہے، اور دنیا کے ساتھ دین بھی اگر دل میں اور دماغ میں ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا ہے،
یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پھر یہ انسان کو یہ دنیا نے شیطان کی شکل میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، پھر یہ انسان کو یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو تلاوت بھی کرتا ہے، تو جو ہے مسلمان بھی ہے، تو صدقات خیرات بھی کرتا ہے، تو اعمال بھی کرتا ہے، تو یہ بھی کرتا ہے، تو وہ بھی کرتا ہے، لہذا تو بہت اچھا ہے۔ اپنے ذات سے یہ انسان نے اس کے اپنے آپ کو بڑا بنا کر چھوڑ دیا ہے، اور اسی میں دنیا کے چکر میں جس کے دل میں جس کے دماغ میں یہ دنیا گھس جاتی ہے، پھر یہ انسان غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ ایمان اعمال یہ انسان کے اندر تواضع پیدا کر دیتا ہے، انسان کو انسان بنا دیتا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایمان اور یہ اعمال کا کمال ہے۔ لیکن دنیا کی لذت اور محبت انسان میں جب آ جاتی ہے تو یہ انسان کو غبارے کی طرح پھلا دیتا ہے، اور یہ انسان میں تکبر، گھمنڈ، بڑائی، اور انسان کو اپنے آپ سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا، اور اس کا مقام جو ہوگا پھر وہ شیطان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی جو ہوگا وہ شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو انسان اعمال صالحین پر ہے، ایمان پر ہے، تقوی پر ہے، ایمان کی، اعمال کی، اور اپنے ذات سے یہ انسان نے اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ سے تعلق کو جوڑا، تو پھر یہ انسان کا تعلق، اس کی نسبت یہ ہونے پر تواضع اور انکساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر یہ انسان فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، پھر یہ انسان زمینی مخلوقاتوں کے دلوں میں اللہ اس کے لیے محبتیں پیدا کر دیتا ہے، زمینی مخلوقاتوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند، چوپائیا، چار پاؤں والے، اڑنے تیرنے رینگنے والی تمام مخلوقات جو روئے زمین پر ہے، ان سب کے دلوں میں اللہ یہ ایمان والی کی محبت کو بھر دیتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جب یہ انسان کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے مجمع میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھے ہوئے ہونے پر جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل امین نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اپنے آپ کو بٹھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین بیٹھے ہوئے، اتنے میں سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبرائیل امین نے، تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، کہ یا رسول اللہ یہ جو آ رہے یہ ابو ذر ہے، ابو ذر یہ جو آ رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھ کر فرمایا، او یعرفونہ، کہ کیا تم جانتے ہو انہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کیونکہ تم تو آسمان میں رہتے ہو، تمہارا تعلق آسمانی دنیا سے، زمین پر مدینہ میں انسانوں کو جاننے اور پہچاننے اور ان کو پہچاننا یہ تمہارے لیے کیسے تم انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے سے فرمایا، هو اشہر عندنا منکم، کہ یہ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری آپ لوگوں میں جتنے معزز ہے، جتنے جو ہے معروف ہے، جتنے آپ لوگوں میں ان کی شہرت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم آسمان میں فرشتوں میں ان کی شہرت ہے، ہم آسمانوں میں فرشتوں میں ان کے چرچے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بماذا نال هذه فضیلہ، کہ جبرائیل انہیں یہ فضیلت، انہیں یہ مقام اور انہیں یہ رتبہ کیسے حاصل ہوا، انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو جبرائیل امین نے کہا، دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا وہ دو چیزیں، ایک زبانی ہے اور ایک قلبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِ، ایک تو دلی ہے، ایک تو دلی ہے، اور دلی اعتبار سے ان کے اندر خوبی یہ ہے، ان کے اندر بھلائی یہ ہے، ان کے اندر خیر یہ ہے کہ یہ دل سے اپنے آپ کو مخلوق میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور بہت حقیر سمجھتے، بہت چھوٹا اور اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، لہذا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام یہ رکھ دیا، آسمان میں فرشتوں میں ان کے چرچے ہوتے،
اور ان کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اور ایمان سے محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کو سب سے بڑا بنا دیا اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور حقیر سمجھ لیا۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ عاجزی جو ان کے اندر آئی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے بدولت آسمان میں ان کو مقبول کر دیا کہ فرشتے ان کے تذکرے کرتے ہیں اور فرشتوں میں ان کی بہت شہرت ہے۔ یہ جبرائیل امین کہہ رہے۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا جبرائیل امین نے کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر آن میں ہر لمحے اپنے آپ کے زبان پر یہ قل هو اللہ احد کی صورت کو رکھتے ہیں، لہذا یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لہذا اس سے ان کو محبت ہے اور ان کی زبان ہر وقت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ دو عمل کی وجہ سے اللہ نے آسمان میں ان کو تمام فرشتوں میں مشہور کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایمان آ جائے، انسان کے اندر اعمال کا شوق آ جائے، انسان کے اندر جذبہ نیت اللہ کے لیے اعمال صالحین کرنے کا ہو جائے۔ تو جب یہ انسان اچھائی اور خیر پر ہو اور دنیا سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو پھر یہ مخلوقات، یہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی اشیاء کو جب یہ انسان اپنے دل اور دماغ سے نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقام آسمانوں میں اور فرشتوں میں مقبول کر دیتا ہے، فرشتوں میں مقام اونچا ہوتے جاتا ہے۔ ورنہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اور دنیا کی ساری اشیاء، ایک طرف اللہ کے حبیب نے فرمایا چاہے تم کتنا ہی دنیا میں اپنا جی لگا لو اور کتنی دنیا کما لو اور دنیا کتنی تم حاصل کر لو، آخر فرمایا کہ آخر موت ہے، آخر تمہیں موت ہے اور آخر تمہیں موت کے بعد پھر حساب ہے، اور دنیا کی ساری اشیاء تو چھوٹنی ہے، کمانے کے بعد چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سیدنا حسن بن عبداللہ قریشی رحمہ اللہ علیہ ایک انصاری صحابی سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا، ان کے دل میں یہ سوچ آئی کہ میں دیکھوں زمین کے اوپر اللہ کا محبوب اور عبادت گزار بندہ، اللہ کے خوف کے ساتھ جینے والا بندہ، اللہ کرنے والا بندہ، مخلوقات سے اپنا منہ پھیرنے والا بندہ اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگانے والا بندہ کہاں ہے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بستی سے باہر نکال دیا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، اور جب یہ پہنچے صحرا میں اور جب پہنچے وہاں وادیوں میں، تو فرمایا انہیں کسی نے بتایا کہ راہب ایک ہے جو عبادت میں بیٹھا ہوا ہے پہاڑوں کے اوپر۔ تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچ گئے۔ جب پہاڑ پر پہنچ گئے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام تو دور سے دیکھا ایک بندہ ہے عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب انہیں اس حال میں دیکھا تو یہیں سے آواز دی انہوں نے، اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے۔ کئی مرتبہ جب آواز دی اس کے بعد سامنے والے نے آواز دی، ہاں بولو کون ہو آپ اور کس کام اور کس غرض سے آئے ہو، کون ہیں آپ؟ تو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کا نبی داؤد علیہ نبی علیہ السلام ہوں۔ تو سامنے سے وہ کہنے لگ گیا، اچھا وہ داؤد جس کے بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، چرند اور پرند اور چوپائیاں اور وہ بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے عمارتیں جن کی حکومت اور تخت اور تاج ان کا ہے، اور جن کے اتنے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے جن کے اوپر نشان لگے ہوئے، ایسے گھوڑے ان کے، وہ داؤد؟ تو کہنے لگ گئے ہاں میں وہی داؤد ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے تاکہ میں دیکھوں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ذکر اور عبادت میں لگا ہوا ہے تو میں اس سے جا کر ملاقات کر لوں۔
پھر حضرت داؤد نے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے ہو اور تمہارا یہاں رفیق، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے؟ کہا میرا دل بہلانے والا، میرا رفیق، میرا ساتھی میرے ساتھ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ یہاں میرے پاس لیٹا ہوا سویا ہوا ہے، میرے پاس میں میرے ساتھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آؤ اور آ کر دیکھ لو۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام آگے آیا اور دیکھا تو کیا کہ ایک انسان ہے مرا ہوا اور میت ہے اور کپڑے میں کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہے میت، اور وہ سامنے لٹایا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر کہا یہ تیرا رفیق ہے، یہ تیرا ساتھی ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ آخر یہ کہاں سے؟ آخر یہ تیرا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ یہ تو مرا ہوا ہے، کیا شناخت ہے اس کی، کیا پہچان ہے اس کی؟ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا سامنے سے راہب نے کہ ایک تانبے کی تختی اس کے سرہانے لکھی ہوئی ہے، خود اس کے اندر اس کی تمام معلومات اور تفصیلات ہے، آپ آگے آؤ اور دیکھ کر پڑھ لو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ تختی کو اٹھایا تو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا میں فلاں ابن فلاں بادشاہ ہوں۔ تختی پر لکھا ہوا میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، اور میں نے زمین کے اوپر 1000 سال تک عمر پائی ہے۔ آگے لکھا پھر میں نے 1000 شہروں کو آباد کیا ہے، اور میں وہ ہوں جس نے 1000 لشکروں کو شکست دی ہے، میں نے جیت حاصل کی ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے نکاح میں 1000 عورتیں ایک وقت میں تھی، میں وہ ہوں جس کے پاس 1000 لونڈیاں اور ایسی کنواری تھی جو نکاح کے لیے تیار تھی، میں وہ ہوں جس کا تخت اور تاج اور حکومت اور سلطنت سب کچھ ارد گرد دور دور تک اس کے قبضے قدرت میں تھا۔ لہذا میں وہ ہوں جو ان سارے چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے عیش و آرام کی زندگی جی رہا تھا، میں اس سارے چیزوں میں رہتے ہوئے عیش و آرام کی زندگی جی رہا تھا، لہذا میں مزے کر رہا تھا، خوش و خرم تھا۔ اسی دوران ملک الموت آ گئی اور اس نے مجھے اچک لیا، اس نے مجھے دبوچ دیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، میری سواریاں چھوٹ گئی، میرے گھوڑے چھوٹ گئے، میرے محلات چھوٹ گئے، میری حکومت چھوٹ گئی، میرے تخت و تاج دھرے کے دھرے رہ گئے، میرے 1000 عورتیں دھرے کی دھری رہ گئی، دنیا کی ساری چیزیں جو جاتی وہی رہ گئی۔ ملک الموت نے آ کر مجھے اچک لیا، ساری عیش و آرام کی جو زندگی تھی میری وہ سب ختم ہو گئی، سب کچھ تھا اب کچھ نہیں رہا، اب یہ زمینی خاک یہ میرا بستر بنا ہے، کیڑے اور مکوڑے یہ میرے ساتھی اور میرے رفیق بنے ہوئے، یہ میرے پڑوسی بنے ہوئے ہیں، لہذا یہ سب نے مجھے گھیر لیا ہے، آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ تختی لکھی ہوئی تھی، جب یہ پڑھا حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو فرمایا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے دنیا چاہے تم کتنی حاصل کر لو، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ حاصل کر لو، اعمال ہے تو زندگی تمہاری آخرت والی، وہ حقیقت والی، فرمایا وہاں تمہیں آرام ہوگا۔ ایمان ہے تو آخرت تمہاری کامیاب، اور ایمان اور اعمال ہے تو یہ تمہارے جنت کے، یہ تمہارے قبر کے، یہ تمہارے میدان حشر کے، اور یہی اعمال تمہارے پل صراط کے پار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا تم فکر کر لو اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اپنے اعمال کون سے ہیں جو میرے ساتھ میں رہیں گے، قبر میں کون سے ہوگے جو میرے ساتھ ہوگے، میدان حشر میں کون ہوگا جو میرے ساتھ ہوگا، پل صراط پر میرے ساتھ کون ہوگا۔ عمر بن عبد العزیز ان کے دل و دماغ میں، یہ وقت کے خلیفہ ہے، وقت کے بادشاہ ہے، ان کے پہلے جو بادشاہ گزرے سلیمان بن عبد الملک، اس سے پہلے ولید بن عبد الملک، اس سے پہلے عبد الملک بن مروان، یہ بادشاہ گزرے ہوئے۔ ان بادشاہوں کے جانے کے بعد جو بادشاہ بنے وہ عمر بن عبد العزیز بادشاہ بنے۔ جب یہ دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کے علاوہ ان کو جو تخت اور تاج دیا تھا، ان کے اور ان کے بیچ میں یہ فرق تھا کہ وہ دنیا دار تھے، یہ دیندار تھے، وہ دنیا کی طلب اور لالچ والے تھے، ان کے اندر دنیا کی حرص اور طمع اور لالچ نہیں تھی، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی عمر بن عبد العزیز کے۔ لیکن دوسرے جو بادشاہ تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اعمال کرنے والے تھے، وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی اپنی ہماری تمہاری طرح تھے، لیکن وقت نے بتلا دیا کہ دل میں تمہارے جو تھا
وہ کھل گیا اس وقت جب آنکھ نے ساتھ چھوڑ دیا، جب روح نکل گئی بدن سے تو اس وقت انسان کی حقیقت کا پتہ چلا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہی حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک باندی آئی اور باندی نے آ کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک کونے میں گئی، نماز کے لیے رکعت باندھی، نماز پڑھی 2 رکعت، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ وہیں پر بیٹھے رہی، بیٹھے ہی حالت میں اس پر نیند غالب ہو گئی، وہ سو گئی، اور سونے کے بعد جیسی آنکھ لگ گئی اس نے ایک خواب دیکھا، خواب دیکھتے ہی نیند کے اندر ہی رونے لگ گئی، روتے ہوئے اٹھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز قریب تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیا حال ہے؟ تو کہنے لگ گئی حضرت آج تو میں نے عجیب خواب دیکھا، آج تو میں نے تعجب کرنے والا خواب دیکھا، آج تو میں نے ایسا خواب دیکھا کہ خواب میں ایسا منظر دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ اچھا تو نے کیا دیکھا خواب میں؟ کہا کہ میں نے دیکھا میدان حشر لگا ہوا ہے اور سامنے جہنم ہے، اور جہنم دہک رہی ہے اور جہنم چیخ رہی ہے، لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف مخاطب ہے، اور جہنم ہر ایک جو اس کے اندر جانے والا ہے ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہی ہے، آ جاؤ میرے اندر انگاروں نے اپنے آپ کو سلگا دیا ہے، میرے اندر خون اور پیپ نے اپنے آپ کو دھکا دیا ہے، اپنے اندر اس نے اپنے آپ کو جمع کر لیا ہے، لہذا آ جاؤ تمہارے لیے میں تیار ہوں، آ جاؤ میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے خوب گرم کر لیا ہے۔ یہ زور زور سے چیخ کر وہ انسانوں کی طرف مخاطب ہو کر بات کر رہی ہے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا گیا، اسی دوران میں نے دیکھا کہ عبد الملک بن مروان جو امیر المومنین تھا اس کو لایا گیا اور حکم ہوا کہ امیر المومنین کو اس پر سے گزارو۔ جب وہ گزرنے لگ گیا تھوڑا ہی چلا تھا کہ وہ پل نیچے کی طرف جھک گیا اور وہ کٹ کر جو ہے جہنم کے اندر آگ میں گر گیا۔ سامنے سے عمر بن عبد العزیز رونے لگے، کہا کہ مجھے بتاؤ اور کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا اس کے بعد ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور اس کو لا کر فرمایا اس کو چلایا گیا پل صراط پر۔ جب وہ چلنے لگا کچھ ہی دور چلا تھا کہ چل کر وہ بھی جہنم کے اوپر تھا اور وہ پل نیچے کی طرف جھک گیا، اور جیسے جھکا یہ بھی جو ہے نیچے کٹ کر جہنم کے اندر گر گیا۔ کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا جو بات کا امیر المومنین تھا، اس کو لا کر کہا کہ اس پر اس کو چلنے کا حکم ہوا، وہ پل صراط پر چلنے لگ گیا۔ وہ تھوڑے دور آگے گزرا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نیچے کی طرف پل جھک گیا اور وہ بھی کٹ کر جہنم کے اندر گر گیا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ مجھے بتاؤ، آنکھ سے آنسو جاری ہے، ہچکیاں لگ رہی ہے، دل اور دماغ اور بدن کپ کپا رہا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا یہ حال ہے، وہ سن رہے پہلے بادشاہوں کا حال جو باندی نے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ مجھے بتا پھر تو نے کیا دیکھا؟ وہ باندی سامنے سے کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر آپ کو لایا گیا، بس اتنا سننا تھا، زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جیسے چیخ ماری زمین کے اوپر گر گئے، سامنے سے وہ باندھی کہنے لگ گئی اللہ کی قسم امیر المومنین، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ کو جب پل صراط پر چھوڑا گیا آپ نے پل صراط کو صحیح سالم سلامت کے ساتھ تم نے اس کو پار کر لیا، اور وہ بے ہوشی کی عالم میں ہے، کان کی طرف اپنے منہ کو لے جا کر بار بار کہنے لگ گئی امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے دیکھا اللہ نے آپ کو پل صراط پر سے سلامت کے ساتھ پار کر دیا، آپ خیریت کے ساتھ آپ نے پار کر دیا۔ بس یہ سنتے رہے، بے ہوشی کی حالم میں وہ اپنے پیر کو زمین پر لگڑتے رہے، زور زور سے چیخنے کی آوازیں ان کی نکلتے رہی، اور یہ خادمہ کہنے لگ گئی اللہ نے آپ کو پل صراط سے پار کرا دیا۔ یہ پار کرنے والے جو تھے یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے دنیا کو نکالا، دماغ سے دنیا کو نکالا، یہ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھا، یہ وہ تھے جو تقوی اور یہ پاک زندگی گزارنے والے، اللہ کے خوف اور اللہ کے بندوں کے لیے جینے والے، یہ اللہ کے لیے اعمال صالحین کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، یہ وہ تھے جنہوں نے آخرت اور موت کو سامنے رکھ کر اپنی صبح اور شام کی تھی، یہ وہ تھے گناہ کرتے ہوئے رب سے ڈرتے تھے، نیکی کرتے ہوئے رب
سے روک کر کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کر، یہ وہ تھے جو کماتے تو اکثر حصہ اللہ کی راہ میں لگاتے، کماتے تو اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ یہ وہ تھے ان کا کھانا اللہ کے لیے، ان کا سونا اللہ کے لیے، ان کا چلنا اور پھرنا اور گھومنا اللہ کے لیے تھا۔ یہ وہ تھے انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ جب یہ سب کچھ کیا تب ان کے دل پر یہ عالم ہے، یہ وقت موت کا اور یہ وقت آخرت کا، یہ دنیا کے اندر ان کے دل میں یہ اللہ کا خوف اور جذبہ ہے کہ اللہ پکڑ کریں گا تو کیا ہوگا۔ وہ تھے جو دنیا میں بشارتیں سنتے جنتی ہونے کے، لیکن پھر بھی موت تک روتے رہے۔ ایک طرف ہم ہے، ایک طرف ہمارا حال ہے، اعمال صالحین سے تو تعلق ہی نہیں، اسلام سے تو نسبت ہی نہیں، مومن ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا، مسلمان ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا۔ ظاہر باطن، اندھیرے اور اجالے کی زندگی کو ہم سے اور اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور پھر بھی موت کا خوف نہیں، قبر کا ڈر نہیں، آخرت اور حساب کتاب سے بے خوف ہے، پھر بھی جی رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں لگے ہیں، پھر بھی دنیاؤں کی طرف اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ آج دنیا پر جتنے لوگوں نے جو کچھ حکومت کی ہے اور زمین پر جو کچھ انسان تکبر اور گھمنڈ میں چل رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے، اس کے کیے کا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب دینا ہے۔ آج زمین پر مسلمان دین کو اپنے گھر سے مٹا رہا ہے، کافر اور مشرک یہ دین کو بازار اور مارکیٹ سے مٹا رہے ہیں، دونوں طرف سے دین مٹ رہا ہے۔ مجرم وہ ہے، مجرم ہم بھی ہے، وہ لوگ نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی نبی کے طریقوں کو کچھ پسند زیادہ نہیں کیا، ہم نے ہمارے نبی کے طریقوں کو ہمارے گھر میں جگہ نہیں دی، ہم نے ہمارے نبی کے طریقوں کو اپنے جسم میں جگہ نہیں دی، ہم نے ہمارے نبی کے دین کو ہمارے بچوں میں نہیں لایا، ہم نے ہمارے نبی کے دین کو اپنے کاروبار میں نہیں پسند کیا۔ وہ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اپنی زبان سے غلاظت نکالنے والے، جو وہ پیشاب پینے والے، وہ نبی کے نام لینے کے قابلیت کے بھی نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے زبان سے جو کچھ بھی کہا ہو، جو نبی کے شان میں اپنے گستاخانہ کلمات کہے ہو، وہ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے یہ تو بھگتیں گے زمین کے اوپر، یہ تو بھگتیں گے آخرت میں، کیونکہ ان کے دل اور دماغ میں دونوں طرف سے گوبر ہے۔ لیکن ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے؟ جو آج بھی ہمیں نبی کی سیرت سے محبت نہیں، نبی کی صورت سے محبت نہیں، نبی کے دین سے محبت نہیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، ہمارے اہل و عیال اور بچوں میں دین نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کے حاضر اور کھڑے ہونے کا کوئی ڈر اور غم نہیں۔ کیوں اتنے بے خوف ہو کر ہم جی رہے؟ ایک طرف وہ دین کو کمزور کر رہے، دوسری طرف ہم نے اپنے آپ سے دین کو کمزور کیا۔ نبی والی زندگی کیا ہے قرآن سے پوچھو، نبی والا طرز کیا ہے قرآن سے پوچھو، مومن کس کو کہتے قرآن کو پوچھو، مسلمان کون ہے قرآن سے پوچھو، مسلمان کون ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کیا ہے قرآن سے پوچھو۔ پوچھے تو صحیح، اگر واقعیت ہم سچے مسلمان ہے تو حقیقت والے مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہی ہم دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو فیصلہ آخرت میں ہوگا، موت پر ہوگا۔ اگر ہے تو پھر پوچھتے کیوں نہیں ہے، تو پھر قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہے، تو پھر نماز کے لیے جھکتے کیوں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھتے کیوں نہیں ہے، تو پھر اپنی جان مال کو اللہ کے لگانے کیوں تیار نہیں رہتے؟ کیوں دنیا نے دل کو قابو کیا ہوا ہے، کیوں دنیا نے دماغ پر قابو کیا ہوا ہے؟ اور وہاں پر دنیا میں تو فرمایا، ابن قیم رحمت اللہ نے کتاب الروح میں کہتے ہیں، جو بندہ دین کے خلاف اور جو بندہ نبی کے خلاف زبان کو کھولتا ہے، اللہ زمین پر موت سے پہلے اس پر عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسحاق وہ راوی ہے، وہ اسحاق کہتے ہیں، اسحاق کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو لکھا، وہ کہتے ہیں ایک بندے کا انتقال ہوا جو نبی کے خلاف اپنے آپ کو چلاتا تھا اور نبی کے خلاف اپنی زبان کو چلاتا تھا، یہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہے اس کی موت ہوئی، اسحاق کہتے ہیں مجھے میت کے نہلانے کے لیے بلوایا گیا، میں نہلانے کے لیے گیا، میں نے کفن صرف اس کے جسم پر سے نکالا، میں کیا دیکھتا ہوں پورے بدن پر سانپ ہی سانپ ہے، جس کو اس کو جکڑا ہوا ہے، گلے سے پیر تک پورے سانپ نے اس کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ میں ڈر گیا، میں نے کفن ڈال دیا اور دوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ ہے کون؟ یہ بدبخت جو موت سے پہلے اللہ نے اس پر عذاب مسلط کر دیا۔ کہا کہ یہ وہ ہے جس نے زمین پر محمد رسول اللہ کے خلاف اپنی زبان چلائی۔
میرے بھائیوں، اللہ کے دین محمد رسولullah نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزتیں، ہماری ساری آل و اولادیں اگر قربان بھی کر دے، نبی علیہ السلام کے ایک آنسو اور نبی علیہ السلام کے ہمارے لیے یا رب امتی کہہ کر اللہ کے سامنے رونے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آج بھی سوچیں ہماری موت سے پہلے ہمارے دل دماغ پر جو دنیا ہے اس سے اپنے آپ کو باہر کرے، یہ چھوٹنے والی چیزوں سے پیچھے رہے اور ایمان اپنا بنائے، عمل اپنا بنائے۔ ایمان سیکھنے کے لیے قرآن پڑھے، اللہ کی راہ میں نکلے، دین کو سیکھے۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح محنت کی اس طرح اپنے آپ کو دین کو پھیلانے نکلے، اپنے اخلاق کو بنائے، اپنے معاملات کو بنائے۔ ارے بنانے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اخلاق نبی کے طریقے پر، اپنا دین نبی کے طریقے پر، اپنا گھر نبی کے طریقے پر، اپنے کاروبار نبی کے طریقے پر، یہی بنانا ہے۔ اس لیے نبی کے طریقے پر اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔